عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون برادران اسلام حاضرین جمعہ، ہر طرح کی بڑائی بزرگی حمد و ثنا کی بریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے دن رات کو پیدا فرمایا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور جن کے ذریعہ سے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اور کائنات کی ساری انسانیت کو ذلت و رسوائی، ضلالت و گمراہی اور کفر کی گڑھے سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کھڑا کیا۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کے تحت میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو خطاب کیا، مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور تم میں سے ہر ایک آدمی اپنا جائزہ لے لے، اپنا محاسبہ کر لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کل قیامت کے لیے اس نے کیا توشہ اور زاد راہ اکٹھا کر رکھا ہے، کل کے لیے اس نے کیا اعمال کر رکھے۔ تم میں سے ہر ایک آدمی اپنا جائزہ لے لے، اپنا محاسبہ کر لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ اس آیت کریمہ کا آسان سا اور سیدھا سا ترجمہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمایا، اور ان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت پر دلالت کرتے ہیں، ان معجزات کا ایک حصہ پیشین گوئیوں سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پیشین گوئی فرمائی اسی طرح سے وہ پیشین گوئیاں پوری ہوئیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ پیشین گوئیاں جو مختلف واقعات سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسری وہ پیشین گوئیاں جو لوگوں کے اعمال سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور آج اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ انہی پیشین گوئیوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے تعلق سے بیان فرمائی، اور وہ اعمال آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں بالکل ہو بہو اسی طرح سے موجود ہیں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں بیان فرمائی۔ میرے بھائیو، ان پیشین گوئیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان پیشین گوئیوں کو سن کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کو سدھار لیں، اپنے اعمال کے، ہمارے اور آپ کے اعمال کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں ہم اور آپ ان گڑبڑیوں کو دور کر لیں۔ اس لیے گزارش ہے، درخواست یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن و دماغ کو حاضر کر کے خطبے کو بغور سماعت فرمائیں تاکہ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں آسانی ہو۔ تو میرے بھائیو، آئیے سنتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے تعلق سے کیا پیشین گوئی فرمائی۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کے تعلق سے پیشین گوئی کہ میری امت کے درمیان سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی،
جائز اور ناجائز کا درمیان کا فرق مٹ جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے حاصل کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی آج اس دور میں، اس زمانے میں بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، آپ جائزہ لے لیں کہ آج لوگوں کا حال کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کرنا لوگوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جائز اور ناجائز کا کوئی فرق نہیں ہے، بس مال آنا چاہیے۔ فکر اس بات کی ہے کہ ہم اور اب جلد سے جلد امیر ترین انسان بن جائیں۔ ہمیں حلال کی کوئی فکر نہیں، حرام کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ جو مال آ رہا ہے آیا حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی کہ میری اس امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ مال حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے حاصل کیا ہے۔ اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آج پوری ہوئی۔ میرے بھائی، ہماری شریعت کے اندر، مذہب اسلام کے اندر حلال مال کی بڑی اہمیت ہے، حلال مال کی بڑی فضیلت ہے، وہیں پر حرام مال کے بڑے نقصانات ہیں، حرام مال کی بڑی تباہ کاریاں ہیں۔ اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے مال حاصل کرتا ہے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کماتا ہے، تو اس کے لیے بڑی بربادیاں ہیں، بڑی تباہ کاریاں ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں مال حرام کے کتنے نقصانات ہیں۔ مال حرام کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا اور ارشاد فرمایا، من اشترى ثوبا بعشرة دراہیم وفیہ درہم لم يتقبل اللہ عز وجل لہ صلاۃ ما دام علیہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ایک آدمی نے 10 روپے کا کپڑا خریدا اور 10 روپے میں 9 روپیہ محنت کا تھا، مشقت کا تھا، حلال طریقے سے حاصل کیا تھا، اور 1 روپیہ حرام طریقے سے حاصل کیا تھا، غلط طریقے سے حاصل کیا تھا، ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا۔ اب اس 1 روپیہ کو ملایا 10 روپیہ ہوا۔ اب 10 روپے کا کپڑا خریدا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہوگا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس کے سارے کپڑے حرام پیسوں کے ہوں گے اس کی نماز کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ یہ حرام مال کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں، نماز جیسی اہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہو، ہمیں اپنی آمدنی کے اوپر غور کرنا ہوگا، اپنی کمائی کا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنی کاروبار پر، اپنی تجارت پر نظر رکھنی ہوگی، کہیں ایسا تو نہیں غلط طریقے سے مال آ رہا ہو، حرام طریقے سے مال آ رہا ہو اور ہماری اہم عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر کے سمجھایا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں 1 لقمہ حرام کا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ یہ حرام مال کے نقصانات ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ بس مال آنا چاہیے، راتوں رات امیر آدمی ہمیں بننا ہے، سماج اور معاشرے کا سیٹھ بننا ہے، وقت کا چودھری بننا ہے، آمدنی کیسے بھی ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کہ میری اس امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ آیا وہ حلال طریقے سے مال حاصل کر رہا یا حرام طریقے سے مال حاصل کر رہا۔ اور مال حرام کا ایک دوسرا نقصان یہ ہے کہ دعا جیسی اہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر کے، تنہائیوں میں، اجتماعی طور پر بھی ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو رب کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، تو ہمیں اور آپ کو حلال کھانا ہوگا، حلال پہننا ہوگا، حلال پینا ہوگا۔ حرام اگر ہم نے اور آپ نے کھایا
پیا، حرام پہنا، تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایک مسافر آدمی ہے، سفر کی حالت میں ہے، پریشان حال ہے، پراگندہ بال ہے، ایسے وقت میں دل کی گہرائیوں سے رقت قلب کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کے دربار میں اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا رب ایسا کر دے، یا رب ایسا کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے ندا آتی ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا استجاب لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمان سے ندا آتی ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ نماز کی قبولیت اور دعا کی قبولیت کا دار و مدار حلال کمائی کے اوپر موقوف ہے۔ اگر غلط طریقے سے ہم نے اور آپ نے مال حاصل کیا، غلط طریقے سے کمایا، تو ہم اور آپ جان لیں نماز جیسی اہم عبادت، دعا جیسی اہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہ۔ اور اسی طرح سے مال حرام کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حرام مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بیان کرتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھل کر صاف کرنے کی کوشش کرے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ناپاک کپڑا ہے، پیشاب سے دھل کر کوئی اسے صاف کرے تو پاک ہوگا؟ ہرگز نہیں پاک ہوگا، بلکہ وہ کپڑا اور ہی زیادہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو حرام مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بیان کی گئی۔ اور حرام مال کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ حج جیسی اہم عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب میدان عرفات میں پہنچتا ہے اور تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آسمان سے ندا آتی ہے، لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری حاضری قبول ہے نہ تیرا حج مقبول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو تو روپیہ پیسہ خرچ کر کے آیا ہے وہ غلط طریقے سے کمایا تھا، حرام طریقے سے کمایا تھا، اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے کر کے کمایا تھا، اپنی بہن کا حق مار کر کے کمایا تھا، اپنے بھائی کا حق مارا تھا، تو نے غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے مال حاصل کیا تھا اور اسے خرچ کر کے آیا ہے، تو نہ تیری حاضری قبول ہے نہ تیرا حج مقبول ہے۔ یہ حرام مال کے نقصانات ہیں میرے بھائی۔ ہماری شریعت کے اندر، مذہب اسلام کے اندر جہاں حلال مال کی اہمیت بیان کی گئی ہے، وہی حرام مال کے نقصانات بیان کیے گئے کہ حرام مال کے نقصانات ہیں کہ نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ صدقہ خیرات قبول ہوتا ہے، نہ حج اور عمرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہوں، تو ہمیں اپنے کمائی کے اوپر، اپنے آمدنی کے اوپر نظر رکھنی ہوگی، اس کا جائزہ لینا ہوگا، اس کا محاسبہ کرنا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں حرام طریقے سے مال آ رہا ہو یا غلط طریقے سے مال آ رہا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی کہ میری اس امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ آیا وہ حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے یا حرام طریقے سے مال حاصل کر رہا ہے۔ حلال مال کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعائیں قبول کرنے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نسخہ بتلایا، ایک طریقہ بتلایا اور کہا کہ اے سعد حلال کھاؤ، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے لگے گا۔ حلال جب کھاؤ گے تم جو بھی دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ یہ حلال مال کی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہمارا اور آپ کا مال حلال ہے، حلال طریقے سے کمائی کرتے ہیں، جائز طریقے سے آمدنی حاصل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہوں گی۔ اور اگر غلط طریقے سے کماؤ گے، ناجائز طریقے سے کماؤ گے، تو آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتی۔
اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیں اسی نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے، وہ پاور رکھی ہے کہ نماز اپنے پڑھنے والوں کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے، فحاشیوں سے روک دیتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، پہلی سب میں رکھتا ہے، کبھی کبھار اقامت بھی بولتا ہے، لیکن اس کے زندگی کے اوپر آپ نظر دوڑا لیں، مسجد سے باہر نکلے گا جھوٹ بولے گا، کاروبار کرتا تو جھوٹ بولے گا، ایک دوسرے کا حق مار بیٹھتا ہے، پنچایتوں کے اندر جھگڑوں کے اندر جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، سارے غلط کام بھی کرتا ہے۔ تو نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے طاقت رکھی ہے کہ نماز بے حیائیوں سے روک دے گی۔ نماز کو نماز کی طرح سے پڑھو گے تب، اور نماز کی قبولیت کے جہاں بہت ساری شرائط بیان کیے گئے ہیں، وہیں پر ایک اہم شرط یہ بھی بیان کی گئی ہے اور مثال دے کر کے سمجھایا گیا ہے کہ ایک مریض آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر نسخہ بتلاتا ہے، ہاتھ دیکھنے کے بعد اور چیک کرنے کے بعد دوائیاں جب لکھتا ہے تو دوائیاں دینے کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بھی بتلاتا ہے، کہتا ہے یہ گولی کھانا کھانے سے پہلے کھانا ہے یا کھانا کھانے کے بعد کھانا ہے، کبھی خالی پیٹ کھانا ہے، اور برابر 3 وقت کھانا ہے، اور فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر آدمی نے ڈاکٹر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوا کے اندر اثر پیدا کرے گا اور اس دوا سے وہ آدمی بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ گھر لانے کے بعد اگر علم گلم ساری چیز کھاتا رہا، ڈاکٹر نے جن چیزوں سے پرہیز بتلایا وہ بھی کھاتا رہا، وقت سے بے وقت کھاتا رہا، تو اس دوا کے اندر وہ اثر و تاثیر پیدا نہ ہوگی اور وہ آدمی اس مرض سے ٹھیک نہ ہوگا۔ یہ مثال دی گئی ہے، یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر جہاں ہے، اس کی تفسیر میں یہ مثال دے کر کے سمجھایا گیا کہ نماز کی قبولیت کے جہاں بہت سارے شرائط ہیں، وہیں پر ایک اہم شرط یہ ہے کہ اگر آدمی حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال طریقے سے اس کی پرورش ہوئی ہے تو اس کی نماز یقیناً اللہ کے تبارک کے دربار میں قابل قبول ہوگی۔ تو میرے بھائی، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں تو ہمیں حلال کھانا ہوگا، حلال پہننا ہوگا، حلال پینا ہوگا، اپنی کمائی کو، اپنی آمدنی کو حلال طریقے سے کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری یہ امت کو پرواہ نہ ہوگی کس نے حلال طریقے سے مال حاصل کیا، حرام طریقے سے مال۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، یعنی تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دے گا، ریت کے ذروں کے مانند اڑا دے گا۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے اے بار الہ، اس کے پاس تو بہت ساری نیکیاں تھیں، بہت سارے نیک اعمال تھے، تو اس کے اعمال کو ہباء منصورہ کیوں کر دیا گیا اور یہ واصل جہنم کیوں ہو رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں گے اس کے پاس اعمال صالحہ تو ضرور تھے، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے پاس دنیا کے اندر کوئی مال آتا تھا تو بلا تحقیق کے، بلا تفتیش کے اس مال کو خرید لیا کرتا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اعمال صالحہ کو ہباء منصورہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی۔ اور اسی طرح سے اعمال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشین گوئی کہ یہ امت مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے اسے بنانے میں، اسے مزین کرنے میں ایک دوسرے کے اوپر فخر محسوس کریں گے۔ جیسا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے مسجدوں کو بنانے میں، اسے مزین کرنے میں ایک دوسرے کے اوپر فخر محسوس کریں گے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے مسجدوں کو مزین کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مسجدوں کو ضرور مزین کرو گے، ضرور سجاؤ گے، سنوارو گے، جس طرح سے یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو سجایا اور سنوارا۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آج آپ دیکھ لیں 100% پوری ہو چکی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آج لفظ و لفظ پوری ہو چکی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کروڑوں کروڑوں کی مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، لاکھوں لاکھوں کی مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ مسجدوں کے بنانے میں رات دن ایک کیا جا رہا، اعلیٰ کوالٹی کی قالین بچھائی جاتی ہے، اعلیٰ کوالٹی کے ماربل لگائے جاتے ہیں، اعلیٰ کوالٹی کے ٹائلس لگائے جا رہے ہیں، کروڑوں کی مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، لاکھوں لاکھوں کے جھومر لگائے جا رہے ہیں۔ اتنی حسین، اتنی خوبصورت، اس قدر مزین مسجدیں بنائی جا رہی ہیں کہ بعض مسجدیں تو ایسی ہیں کہ اگر آدمی اس میں نماز پڑھنے لگ جائے تو اس کی خشوع خضوع ختم ہو جاتی ہے، اس کے نقش و نگار کو دیکھ کر کے، اس کی آرائش کو دیکھ کر کے۔ تو مسجدوں کو بنانے میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر محسوس کریں گے، اور لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہمارے یہاں کی مسجد دیکھ لو کتنی عالی شان ہے، کتنا اعلیٰ کوالٹی کا ماربل لگا ہے، اعلیٰ کوالٹی کی قالین بچھی ہوئی ہے، اعلیٰ کوالٹی کا جھومر لگا ہوا ہے، چلو ہمارے یہاں کی مسجدیں دیکھ لو، فخر محسوس کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے وہی لوگ جو مسجدوں کے بنانے میں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ ہر ایک آدمی اپنی مسجدوں کا جائزہ لے لے، فجر میں دیکھ لے وہی 2-4 بوڑھے نظر آتے ہیں، عام نمازوں میں دیکھ لیے بہت زیادہ سے زیادہ 150-200 نمازی ہو جاتے ہیں۔ تو حالانکہ مسجد بنانے کی جب بات آئے، مسجد کو سنوارنے کی بات آئے، لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں، پوری محنت لگا دیتے ہیں، اور نہ جانے کتنے روپے پیسے خرچ کر دیے جاتے ہیں مسجدوں کے بنانے میں، لیکن اس کے آباد کرنے کے بارے میں آدمی نہیں سوچتا ہے۔ یہ مسلمان نہیں سوچتا ہے جو رات دن مسجدوں کی بنانے کی فکر میں رہتا ہے، یہ مسجدوں کو آباد کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا کہ چلو مسجد کے اندر نماز پڑھ لی جائے۔ کتنے سارے لوگ تو ایسے ہیں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، لیکن جب مسجد بنانے کی بات آتی ہے، مسجد سنوارنے کی بات آتی ہے، مسجد کو مزین کرنے کی بات آتی ہے، یہ آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، لیکن یہ مسجد کے اندر نہیں جاتا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے، مسجد کو آباد کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، لیکن مسجد بنانے کے لیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے۔ کتنے سارے لوگ تو ایسے ہیں جو جہاں جی چاہتا وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان سن کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو۔ آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، آپ یوں ہی بیٹھے رہے اور آپ نے نماز آ کر کے مسجد کے اندر نہیں پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ اگر اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، شریعت نے اگر آپ کو اجازت دی ہے، وہ عذر ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور اگر آپ کے پاس عذر نہیں ہے، اذان سننے کے باوجود آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کہ میری یہ امت مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے اس کے بنانے میں، اسے مزین کرنے میں ایک دوسرے کے اوپر فخر محسوس کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آج اس دور میں پوری ہو چکی ہے۔ ہم اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن مسجد بنانے کی بڑی فکر ہے، اپنے مسجدوں پر فخر کرنے کی بڑی فکر ہے۔ ہم دوسروں سے کہتے ہیں چلو ہمارے یہاں کی مسجد دیکھ لو کتنی خوبصورت ہے، کتنی عالی شان ہے، کروڑوں لاکھوں کے گنبد لگائے جاتے ہیں، اور جو مسجدوں میں بیچارے کام کرتے ہیں آپ ان کے چہروں کو دیکھ لیں، ان کے چہروں کو دیکھ لیں کس قدر مایوسی ہوتی ہے۔ لیکن مسجدوں کو بنانے میں مسجد کا ممبر، مسجد کا مینارہ لاکھوں روپے کا لگایا جاتا ہے، لیکن جو مسجدوں میں کام کرتے ہیں ان کے آپ چہروں کو دیکھ کتنی مایوسی نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آج لفظ بلفظ پوری ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح سے اعمال کے تعلق سے آخری بات آپ دیکھ لیں، اعمال کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ مستقبل میں اس امت کی کمزوری اور اس کی بدحالی کی پیشین گوئی فرمائی۔ راوی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ غیر قومیں، دوسری قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بہت سارے کھانے والے ایک پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی مانند ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ ختم کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔
صحابہ کرام نے پوچھا، سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آج اس دور میں پوری ہو چکی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں، اور ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ آج غیر قومیں، دوسری قومیں مسلمانوں کے اوپر کس طرح سے ٹوٹ پڑی ہے، اور مسلمانوں کی حیثیت سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی مانند ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتلا دی کہ ایسی حالت کیوں ہوگی کہ تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آج ہمیں اور آپ کو مال کی کتنی محبت ہے۔ دنیا بنانے میں، دنیا کمانے میں، دنیا حاصل کرنے میں ہم اور آپ مسجدوں سے دور ہو گئے، نمازوں سے دور ہو گئے، دینی اجتماعات سے، دینی محفلوں سے دور ہو گئے۔ کس لیے؟ دنیا بنانے میں، کہ ہماری دنیا بگڑنے نہ پائے، دنیا زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے، مال زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ہو جائے۔ اس چکر میں ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے، اللہ کے ذکر و اذکار سے دور ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کہ تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہوگی۔ آج ہم میں سے کون مرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ ہر ایک آدمی ایک لمبی عمر جینا چاہتا ہے، مرنے کے لیے ہم میں سے کوئی آدمی تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہے۔ اور آج مسلمانوں کا یہ خون اس قدر سستا ہو گیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مسلمانوں کا خون خانے کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر کے ہے، لیکن آج مسلمانوں کا خون اس قدر سستا ہو گیا ہے کہ پانی کی طرح سے بہایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی عزت و آبرو کو سرے بازار نیلام کیا جا رہا ہے، ان کے جان و مال کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان تمام چیزوں کے خلاف آواز احتجاج بلند کرتا ہے تو اسے دہشت گردوں کا ساتھی قرار دے کر کے اس کا گلا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، یا پھر بلا مقدمہ چلائے ہوئے اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ میری یہ امت مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے اسے بنانے میں، مزین کرنے میں، سجانے میں، سنوارنے میں ایک دوسرے کے اوپر فخر محسوس کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری پیشین گوئیاں میرے بھائیوں کسی موقع پر باتیں ہوں گی، وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ان پیشین گوئیوں کو سن کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار حال ان کی بیماری کو تو دور فرما دے، ہم میں سے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے، ہم میں سے جو قرض دار ہیں خزانے غیب سے کوئی ایسا راستہ نکال دے جس سے قرض کی ادائیگی ہو جائے۔ بار الہ ہم میں سے جو کاروبار والے ہیں، تجارت والے ہیں، بار الہ ہمارے کاروبار کے اندر، ہماری تجارت کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ جو زندہ ہیں، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی عطا و فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، بار الہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ بار الہ ان کے قبر کو تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا۔ بار الہ ہم میں سے جو بے اولاد انہیں اولاد والا بنا دے، ہم میں سے جو اولاد والے ہیں ہماری اولاد کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دین کا داعی بنا دے، مبلغ بنا دے، موحد بنا دے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے کفر سے، شرک سے، بدعت اور غلط رسم و رواج سے دور بھاگنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو حلال کھانے کی، حلال کمانے کی اور حلال مال کے ذریعہ سے اپنے اور اپنے بچوں کی پرورش کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو پکا سچا نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا، نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ بار الہ ہم میں سے جو نماز کے اندر غفلت، کوتاہی، سستی، لاپرواہی برتتے ہیں، بار الہ ان کے دلوں کے اندر نماز کی محبت پیدا کر دے، مسجد کی محبت پیدا کر دے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کی جتنا بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے جنت الفردوس میں اس طرح بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے وہ مسلم نوجوان جو بلا قصور جیلوں کے اندر بند ہیں، بار الہ ان کے رہائی کے لیے، ان کے چھٹکارے کے لیے کوئی سبیل عطا فرما دے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات اللہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔